السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، اذان انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا کہ نسبتاً یہاں پہ علماء کرام بھی موجود ہیں، علم و فضل کے حاملین بھی یہاں پر موجود ہیں، اور مجھ سے بہت سینئر لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے سامنے بات کرنا نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ میری گفتگو کو میرا سبق سمجھیے گا، اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میری اصلاح فرما دیجیے گا۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال وہ ہے واٹ از دا سکسیس۔ اگر آپ گوگل سے پوچھیں کہ فریکوینٹلی سب سے زیادہ تعداد میں پوچھے جانے والا سوال کون سا ہے، تو گوگل آپ سے کہے گا کہ واٹ از دا سکسیس۔ لیکن اس سکسیس کی ہر کسی نے اپنی ایک ڈیفینیشن بنا رکھی ہے۔ کہیں ڈیفینیشن یہ ہے کہ مال و متاع کامیابی اور کامرانی کی ایک علامت ہے، کہیں پتہ چلتا ہے کہ جاہ و جلال کامیابی اور کامرانی کی ایک علامت ہے، اور کہیں پتہ چلتا ہے کہ حسن و جمال کامیابی اور کامرانی کی ضرورت ہے، اور ہم سارے اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر حسن و جمال، جاہ و جلال یا طاقت، قوت، پیسہ، دولت کامیابی اور کامرانی ہوتی تو ان سب کو جب موت کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متعدد بار قرآن مجید میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ وہ قارون کہ جس کے پاس مال و دولت اتنی تھی کہ ایک کثیر تعداد اونٹوں کی صرف ان خزانوں کی چابیوں کا بار ڈھویا کرتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مال و متاع سمیت جب اس کو زمین میں دنسا دیا تو پتا چلا کہ جب موت کے ساتھ سب کو ملٹیپلائی کیا گیا تو سب زیرو رزلٹ ہو گیا۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جاہ و جلال، طاقت اور قوت کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے، تو پتا چلا کہ سکندر اعظم جب وہ دنیا سے گیا تو اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے گیا کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، یہ کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے، کوئی سکسیس نہیں ہے یہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ جن کے حسن و جمال کی دنیا عبادت پوجا کرتی تھی، اور جب ان کے حسن و جمال ڈلے تو لوگ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیابی اور کامرانی نہیں ہے، کیونکہ ان سب کو جب موت کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے، اور یہ وہ حقیقت کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اگر سب چیزوں کے اوپر موت آ جانی ہے تو پھر کاہے کی کامیابی اور کامرانی؟ ہاں، اگر موت نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ مال و متاع میرے کام آتا، اگر موت نہ ہوتی تو حسن و جمال میرے کام آتا، ممکن ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو جاہ و جلال، طاقت، قوت، حسن و جمال میرے کام آتا، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے اس کائنات میں کہ جو موت سے مستثنا ہے، اور وہ ہے میرے اللہ کی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
ایک ہی اس کائنات کی ہستی ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، باقی ہر چیز کو موت کے ساتھ فنا کر دیا جائے گا۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو نہ بچے کو چھوڑتی ہے، نہ بڑے کو چھوڑتی ہے، نہ مرد کو چھوڑتی ہے، نہ عورت کو چھوڑتی ہے، نہ بوڑھے کو چھوڑتی ہے، نہ جوان کو چھوڑتی ہے، یہاں تک کہ جو موت کو نہیں مانتا یہ اس کو بھی اپنا آپ منوا دیتی ہے۔ کل من علیہا فان۔ تو پھر کامیابی کیا ہے؟ واٹ از دا سکسیس؟ اگر سب کچھ تباہ ہو برباد ہو جانا ہے، موت کے ساتھ سب کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، ریزلٹ زیرو ہو جائے گا، تو واٹ از دا سکسیس؟ میں بھی اسی تلاش میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 80 کی دہائی میں ایک کرسچن خاندان میں جب پیدا ہوا، بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ، ٹین ایج تھی اور زندگی کے بہت ارمان تھے، مال و متاع بھی کمانا تھا جو کما رہا تھا، شادی بیاہ بھی کرنا تھا، گھر بار بھی تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زندگی میں شعور داخل فرمایا تو شعور نے سب سے پہلے جو 3 سوال کیے تھے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہو یو، کون ہو میاں تم؟ میرے شعور نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ دوسرا سوال اس نے مجھے کیا کہ you came from where؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور تیسرا اس نے سوال کیا کہ جب یہاں سے جاؤ گے تو کیا ہوگا، کہاں جاؤ گے، انجام کیا ہونے والا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ میں نے پوچھا اپنے پریسٹ سے کہ سر میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور میرا انجام کیا ہونا ہے؟ واٹ از دا پرپس آف مائی لائف؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ریپلائڈ می You should die for Jesus. You should live for Jesus. کہا کہ تمہارا جینا، مرنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، everything for the Jesus. مسیح علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کامیابی اور کامرانی کہاں پہ ہے؟ میں جس سوال کو جاننا چاہتا ہوں کہ what is the success، وہ کہاں پہ ہے؟ اگر میں نے مسیح کی عبادت کرنی ہے، مسیح کے لیے جینا ہے، مسیح کے لیے مرنا ہے، لیکن اس میں مجھے کامیابی میں شک ہے، کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ کوئی اور ہے۔ مسیح علیہ السلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو، اور بہشت میں وہ تمہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اب وہ مسیح علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ ریلیونٹ نہیں تھا، نہ تسکین قلب میسر آیا، نہ راحت جام میسر آئی، اور نکل پڑے تلاش میں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی تو قرآن مجید نے بتایا What are you looking here and there? What are you looking? کیا تلاش کر رہے ہو یہاں وہاں، کیا ٹکرے مار رہے ہو؟ کبھی عیسائیت کو پڑھتے ہو، کبھی جوڈائزم کو پڑھتے ہو، کبھی ہندو مت کو پڑھتے ہو، کبھی سکھ مت کو پڑھتے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے قرآن سے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی کیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تمہیں لوگ غلط بتا رہے ہیں، گوگل کا رزلٹ غلط بتا رہا ہے، تمہیں اسکول، یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹس غلط بتا رہے ہیں کہ مال و متاع کامیابی ہے، حسن و جمال کامیابی ہے، اور جاہ و جلال کامیابی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے بچا لیے جاؤ اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ یہ ہے حقیقی کامیابی اور کامرانی۔ اور یہ جو دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں، قرآن نے بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی جینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مرنے کی تیاری کے لیے ہے۔ Where are you going؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ اتنا بڑا دھوکہ قرآن نے مجھے بتایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، میں نے پوچھا کہ موت سے کوئی راہ فرار بھی ہے کہ نہیں؟
تو قرآن نے کہا کہ موت سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے بالآخر موت تو تمہیں آ ہی لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بند اور مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو مفقود کر لو، لیکن موت تو تمہیں بالآخر آ کے رہے گی. اور کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیجئے، اپنا سر کٹا دیجئے، اپنی تمام خواہشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی نایاب زندگی عطا فرمانے پہ قادر ہے کہ جس کو جنت کہتے ہیں، حیات سرمدی، حیات جاویدہ. اور اقبال نے اس کے حوالے سے کیا خوب کہا. اقبال کا نہیں، میرا خیال ہے یہ کسی اور کا شعر ہے، لیکن معروف اقبال کے ہے، اقبال سے ہی ہے. اور وہ ہے کہ حیات اگر حیات ہے تو پھر موت بھی حیات ہے. اگر ہم نے قرآن کے اس فلسفے کو سمجھ لی، آخرت کی کامیابی اور کامرانی، حقیقی کامیابی اور کامرانی کے فلسفے کو اگر سمجھ لیا، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ حیات اگر حیات ہے تو پھر موت بھی حیات ہے. پھر ممکن ہے کہ موت بھی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت جو ہے کب قائم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تم مجھے پوچھ رہے ہو کہ موت کے مرنے کے بعد جی اٹھایا جائے گا اور وہاں ہوگا کیا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آج ایک عیسائیوں کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے، میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں کیا بتاتے ہو، ہم تو مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، مسیح کے لیے جی رہے ہیں، مسیح کے لیے مر رہے ہیں، ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، وی ول سکسیس. تمہارا تو ایمان ہے کہ وحدہ و یکتا کے اوپر ایمان لانے کے بغیر کامیابی و کامرانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جب تک ایمان نہیں لائیں گے کامیابی اور کامرانی نہیں ہے. قرآن مجید کو لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ جب تک نہیں مانو گے کامیابی اور کامرانی نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ یہ کیوں مال کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کی جائیداد کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے ممالک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو مال، حسن و جمال، جاہ و جلال کے لیے قتل و غارت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جاؤ بیٹا جا کے مسلمانوں کو بتاؤ. بتائیے مجھے، اگر آج ہماری زندگیوں میں فکر آخرت ہوتی، آج اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے، آج اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے حقیقی کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنا کردار، گفتار کیا اپنانا ہے، بنانا ہے، تو سچی بات ہے کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، ایسی انگلش پڑھائی. ڈاکٹر شاہ رحمہ اللہ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی انگلش پڑھائی کہ گورے کو جا کے پڑھا رہے ہیں، لیکن قرآن اتنا بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم اس کو سمجھ ہی لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. ایک بچہ کہ جس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا، کینسر ڈائیگنوز ہونے کے بعد اس نے اپنے سارے سرٹیفکیٹ لیے اور اس نے کہا کہ ابا جانتے ہیں آپ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بیٹا 3 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گا. تو ابا یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ نے تو مجھے کامیابی اور کامرانی کے سارے سرٹیفکیٹ آپ نے دلوا دیے، آپ نے مجھے کہا کہ بیٹا ہر چیز میں پرفارمنس حاصل کرنی ہے، بیسٹ پرفارمنس، بیسٹ ڈیلیور کرنا ہے، میں نے کیا، یہ میرے سارے سرٹیفکیٹ ہیں. ابا مجھے بتائیے کہ آخرت میں آفٹر 3 months when I will die، تو ابا میں ان میں سے کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کے ہاں پیش کروں گا؟ تو وہ زارو قطار رونے لگا کہ بیٹا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں تمہاری مدد کر سکے. دس از دا مومنٹ. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج اپنے گریبانوں کے اندر ہم جانکیں کہ کیا وجہ ہے
کیا آخرت کا یقین نہیں ہے؟ ہمیں یقین بھی ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہمیں یقین بھی ہے کہ آخرت میں کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں یقین ہے کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہمیں یقین ہے کہ حشر قائم کیا جائے گا، ہمیں یقین ہے کہ اچھے کا اجر ملے گا، ہمیں یقین ہے کہ برے کی سزا ملے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں کون سی ایسی چیز مانے ہے؟ واللہ مجھے شرم آتی ہے کہ ایک عیسائیوں کا بچہ مسلمانوں کو کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہو کہ آخرت کی تیاری کیا کی ہے ہم نے. اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے. لیکن میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ قرآن آتا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ آیات یاد ہے، آپ اس کا ترجمہ و تفسیر اچھے سے سمجھتے ہیں، رسول اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن معاشرے میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا سب سے پہلے اپنے مسلمانوں کو جا کے دعوت دیجیے، ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ابا نے کہا کہ بیٹا جب یہ مسلمان ہو جائیں گے پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. اور وہ یہی کہتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے پاس نہ صرف اس ہال میں وقت کم ہے، بلکہ میری اہلیہ محترمہ مجھ سے ناراض تھیں. میں 6-7 دن سے میرے بچوں نے میری شکل تک نہیں دیکھی. دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوں. بہاولپور، ملتان، لاہور، اسلام آباد اور یہاں کراچی، اور اس کے بعد بھی اب پتہ نہیں کہاں جاؤں گا. میں ناراض ہوئی، اور ناراض ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح میری فلائٹ ہے، اور جہاز جب اٹھتا ہے تو پھٹ بھی جاتا ہے، کریش بھی ہو جاتا ہے. یہ میں نے ذرائع تفنن تو بات کر دی ان سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس دروازے سے باہر جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. ایک شہر تھا جہاں بادشاہوں کے انتخاب کا ایک انوکھا طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک پرندہ ہوتا تھا، اور وہ منتخب لوگوں کے جس کے سر پہ وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ اس کو اپنا حکمران منتخب کر لیا جاتا تھا. اور اسی طرح ایک دانا شخص کے سر پہ جب وہ بیٹھا اور اس کو اپنا حکمران منتخب کر لیا، لیکن اس سے ماقبل جو حکمران تھا اس کو ایک ایسے جنگل کے اندر چھوڑ آیا جاتا تھا جہاں ضروریات زندگی کی کوئی سہولت نہیں تھی. اور اس نے کیا کیا کہ وہ جیسے ہی اس ملک کا سربراہ بنا تو اس نے سب سے پہلے اس جنگل کی تیاری شروع کی. اس جنگل میں ایک گھر بنایا، اس جنگل میں پیڑ پودے کاٹے، وہاں کاشتکاری کی، وہاں سڑکیں بنائیں، وہاں جو ہے وہ چشمے جو ہے وہ لگائے، اور بہترین اس جنگل کے اندر جو ہے وہ منگل بنا دیا. اور جب وہ ریٹائر ہوا، اس کو اٹھا کے جب جنگل میں پھینکا گیا تو اب وہ جنگل نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت شہر آباد ہو چکا تھا. ہمارے پاس بھی تو یہی 2 آپشن ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے جب پھینکا جائے گا تو ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہوں گے، یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ چٹیل میدان، تم جب نیک اعمال کرتے ہو تو اس میں پھل پھول اور سبزیاں لگتی ہیں، اس میں چشمے اور ندی اور نالے بہائے جاتے ہیں. میرے دوستو، بھائی بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھدار مومن کون ہوتا ہے، بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے کہ جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند دانا بینا مومن کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو موت کے بعد اپنے اعمال کے ذریعے جنت کو تیار کرتا ہے، عقل مند مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے. میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں، میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں، اور 2 منٹ میں آپ کو ایک کہانی سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. 3 دوست تھے، اور 3 دوست ایک 60 منزلہ عمارت میں رہا کرتے تھے، اور 60 منزلہ عمارت کے آخری مالا میں رہا کرتے تھے. وہ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ
رات تاخیر سے آئے اس کا اصول یہ تھا کہ آفٹر 10 o'clock اس کی لفٹ بند ہو جایا کرتی تھی، اور جب لفٹ بند ہو جاتی تھی تو سیڑھیوں سے جانا پڑتا تھا. آج جب ان کو پتا چلا کہ لفٹ بند ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ 60 منزلیں طے بھی کرنی تھی، تو انہوں نے طے کیا کہ سفر مشکل ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ہمیں کوئی اچھے شائستہ قسم کے لطیفے سنائے، ہنسی مذاق کرے تو 20 منزلیں طے کر لیں گے. انہوں نے ایسے ہی کیا. دوسرے نے ہمت، حوصلہ، تگو دو کے کچھ واقعات سنائے، 20 منزلیں پھر طے ہو گئیں. اور تیسرے نے اپنی آوزاری، تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری کے کچھ واقعات بیان کیے اور 20 منزلیں طے ہو گئیں. اور جب وہ 60 منزلیں طے کر چکے تو ان کو پتا چلا کہ چابی تو نیچے ہی رہ گئی ہے. یہ 20 سال وہ ہے کہ جس میں ہم ہپ ہاپ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کودتے ہیں. 20 سال وہ ہے کہ جس میں ہم محنت مشقت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں. اور اگلے 20 سال وہ ہے کہ جو ہم تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری اور بیماریوں کی اور بڑھاپے کی نظر کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ 60 سال زندگی کے ہم نے طے کر لیے اور بعد میں جا کے پتا چلا کہ ہمارے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی جو کنجی تھی، جو تیاری کرنی تھی، وہ تو ہم نے کی نہیں. کین وی افورڈ دیٹ؟ کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس عاجز نے کوئی صحیح بات کہی ہے اور علماء کرام جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً ہم نے اپنی زندگیوں میں ہر چیز کو پریورٹی دی ہے، اگر نہیں کسی چیز کو پریورٹی دی تو وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے اور اس کی تیاری. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے تو پھر ارادہ ہمت کیجئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کیجئے اور عزم کیجئے اور زندگی کا اگلا قدم بڑھائیے کامیابی اور کامرانی کی طرف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ چلیں اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم لوٹا دیے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.